السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے سیکھیے ترجمہ قرآن۔ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ اصحاب کہف کون تھے اور انہیں غار میں کیوں چھپنا پڑا۔ چلتے ہیں سبق کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ام حسبتا، ام کیا، حسبتا حاسبہ اس نے گمان کیا، حسبتا تو نے گمان کیا، ام حسبتا کیا تو نے گمان کیا ہے، کیا تیرا خیال ہے۔ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید میں حاسبہ سے ملتے جلتے اور الفاظ بھی ہیں لیکن ان کے معنی میں فرق ہے۔ حاسبہ سین کے نیچے کسر، اس نے گمان کیا، حاسبہ اس نے حساب کیا، حاسبہ اس نے حساب لیا۔ حسبن کافی ہونا، جیسے کہتے ہیں حسبن اللہ۔ انا اصحاب الکہف، انا یہ کہ، اصحاب الکہف اصحاب صاحب کی جمع، انا کے بعد آنے والا اسم نسبی حالت میں ہوتا ہے، اسی لیے با کے اوپر زبر آ رہی ہے۔ اصحاب الکہف کہف والے، کہف کہتے ہیں غار کو۔ اصحاب اور کاف مل کے مرکب اضافی بن رہا ہے، اسی لیے کاف کے فا کے نیچے کسر آ رہی ہے۔ انا اصحاب الکہف، یہ کہ کہف والے، یہ ہے ان کی کہف جہاں اصحاب کہف ٹھہرے تھے۔ والرقیم، وا اور الرقیم، رقیم لکھی ہوئی چیز، کسی بلڈنگ پر، قبر پر جو تختی لگائی جاتی ہے، تحریر کی جاتی ہے، اسے رقیم کہتے ہیں۔ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، راکم لکھنے والا۔ اصحاب الکہف کاف والے، اصحاب الرقیم رقیم والے۔ انا اصحاب الکہف والرقیم، یہ کہ کہف اور رقیم والے، یہ ہے رقیم جو اصحاب کہف کی غار پر لگی ہوئی ہے۔ کانو، کانا وہ تھا، کانو جمع ہے وہ تھے، من آیاتنا من سے، آیات عید کی جمع ہے، نا ہماری، آیاتنا ہماری آیات، من چونکہ حروف جار میں سے ہے اسی لیے آیات جری حالت میں ہے، تا کے نیچے کسر آ رہی ہے۔ من آیاتنا ہماری آیات سے، عجباً عجیب چیز، عجباً انوکھی چیز۔ ام حسبتا کیا آپ سمجھتے ہیں، انا اصحاب الکہف والرقیم، یہ کہ غار اور کتبے والے، کانو تھے، من آیاتنا عجبا ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب چیز۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ اصحاب کہف جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے 309 سال تک سلائے رکھا اور پھر اٹھایا، کیا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی ہے؟ ہماری حد تک تو یہ عجیب بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب چیز ہے؟ نہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ اصحاب کہف اس غار میں آ کے کیوں چھپے اور یہ غار کہاں ہے تلاش کرتے ہیں۔ یہ چلتے ہیں اس نقشے کی طرف، یہ پاکستان ہے، یہاں بیٹھ کر اب مغرب طرف رخ کرتے ہیں تو یہ افغانستان ہے، آگے ایران آ گیا، آگے عراق آ گیا، یہ آ گیا اردن، اردن سے آگے آ گیا فلسطین۔ فلسطین کے علاقے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے انہیں پیدا کیا، پیدا ہوتے ہی پیغمبر تھے، لیکن دنیا میں تھوڑی دیر ٹھہرے۔ 33-35 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ جیسے دیگر انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لوگوں سے کہا، لوگوں اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ اس دور میں یہ اردن، فلسطین، شام اور ترکی کے علاقے یہ یورپ کے اندر تھے۔ رومی حکومت کرتے تھے یہاں۔ تو رومیوں کا ایک بادشاہ تھا دقیانوس، بت پرست تھا اور بت پرستی پر بہت زور دیتا تھا، لوگوں کو مجبور کرتا تھا، جیسے آج کل مودی مجبور کر رہا ہے۔ کچھ نوجوان تھے، انہوں نے بادشاہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دی، کہنے لگے کہ ہم بتوں کو نہیں پوجتے۔ بادشاہ نے انہیں بلایا، انہوں نے بادشاہ کے سامنے اعلان کر دیا، ربنا رب السماوات والارض،
ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں پکارتے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، غصہ آنا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ تو بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ اس نے ان لوگوں کے قتل کا حکم دے دیا۔ اب یہ لوگ وہاں سے کسی طرح نکلے اور نکل کے غار میں جا کے چھپ گئے۔ اب وہ غار کہاں ہے؟ یہ دیکھیے، یہ جارڈن ہے۔ جارڈن کو میں ذرا بڑا کرتا ہوں، یہ اردن کا علاقہ ہے۔ اردن میں ایک ان کی ریاست ہے عمان، اور عمان کے اندر اس جگہ پر اصحاب کہف کی غار ہے۔ یہ آگے ان کی غار کے اوپر کی جگہ ہے جہاں ان کے بعد لوگوں نے ایک مسجد تعمیر کی تھی، اس مسجد کے آثار ہیں۔ یہ موجودہ مسجد ہے۔ اب اس کے نیچے چلتے ہیں غار کے دروازے پر، یہ غار کا دروازہ ہے، یہ اندر غار ہے۔ اب اندر چلتے ہیں، یہ ہے اندر کا منظر۔ 309 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہاں سلائے رکھا۔ جو اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اب یہ جو موجودہ مسجد ہے اس کا فرنٹ ہے۔ ان آیات میں ہمارے لیے سبق ہے کہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ حالات کیسے بھی ہو جائیں، اس عقیدے، اس نظریے کو نہیں چھوڑنا۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی تمام دولت ہیچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تو ہمیں قدم آخر اس نظریے، اس عقیدے پر قائم رکھے